ابو ہاشم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر پر نکلا تو سفر کچھ زیادہ طویل ہو گیا۔ میرے پاس جو زاد راہ تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا، تو میں نے دل میں کہا کہ آگے کسی کا گھر نظر آئے گا تو میں اس سے کھانا طلب کروں گا، مسافر کو تو کوئی بھی کھانا دے ہی دیتا ہے۔ تو میں نے اس نیت سے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ تو چلتے چلتے مجھے ایک خیمہ نظر آیا، میں اس خیمے کے اندر داخل ہوا تو وہاں پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ اللہ کی نیک بندی، میں مسافر ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ تو وہ عورت تلخ لہجے میں کہنے لگی کہ کیا میں مسافروں کے لیے بیٹھی ہوئی ہوں؟ میں اپنا گھر مسافروں کے لیے خالی کر دوں؟ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تم نکل جاؤ یہاں سے۔ ابو ہاشم کہتے ہیں میں خیمے سے باہر نکلا تو کئی دنوں سے میں نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، میرے اندر کمزوری آ چکی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ اب یہاں پر ہی لیٹ جاتا ہوں باہر، اور جب کچھ آرام کر لوں گا تو اپنے سفر کو آگے جاری رکھوں گا۔ وہ وہاں پر ہی لیٹ گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک آدمی آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ اللہ کے نیک بندے، تم کون ہو اور یہاں پر کیوں سوئے ہوئے ہو؟ تو میں نے اس سے کہا کہ میں مسافر ہوں۔ تو اس آدمی نے کہا خوش آمدید، اللہ کی رحمت آ گئی، کیا آپ نے کھانا کھا لیا؟ تو میں نے کہا بھائی میں نے کھانا اس خیمے والی عورت سے مانگا لیکن اس نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو وہ شوہر غصے کے اندر خیمے کے اندر داخل ہوا اور اپنی بیوی کو خوب مارا، لیکن بیوی نے کہا کہ میں تو کسی مسافر کو کھانا نہیں کھلاؤں گی، کیا ان مسافروں کے لیے میں اپنے گھر کو خالی کر دوں؟ تو اس کے شوہر نے جب دیکھا کہ وہ کھانا نہیں بنا رہی ہے تو اس کا شوہر خود ہی گیا باہر، بکری کو پکڑا، اس کو ذبح کیا، اس کو کاٹا، اس کا گوشت بنایا اور خود ہی پکایا اور پھر مجھے کھلایا، اور مجھ سے معذرت بھی کی اپنی بیوی کے رویے پر۔ تو جب میں نے یہ معاملہ دیکھا تو میں کھا پی کر وہاں سے ہی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آگے سفر پر روانہ ہو گیا۔ تو جب میں کافی دور چلا گیا پھر مجھے بھوک لگی تو مجھے ایک خیمہ نظر آیا، تو میں اس خیمے کے اندر داخل ہوا اور میں نے کہا کہ اے اللہ کی نیک بندی، مجھے کھانا کھلا دو، میں مسافر ہوں، بھوک لگی ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی خوش آمدید، مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، آپ بیٹھیے، میں آپ کے لیے ابھی کھانا تیار کرتی ہوں۔ وہ عورت باہر نکلی، اس نے بکری کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد گوشت کو کاٹا، گوشت بنایا اور پھر پکا کر مجھے کھلانے لگی۔ تو اتنے میں اس کا شوہر آ گیا۔ وہ شوہر اپنی عورت سے پوچھنے لگا کہ یہ آدمی کون ہے؟ تو وہ کہنے لگی یہ اللہ کا مہمان ہے، مسافر ہے، تو میں نے اس کی دعوت کر دی۔ تو وہ شوہر اپنی بیوی کو ڈانٹنے لگا، حتیٰ کہ اپنی بیوی پر اس نے ہاتھ بھی اٹھایا اور کہنے لگا کہ میرے گھر کو تو ایسے ہی خالی کر دے گی، انہی مسافروں پہ تو نے سارے مال کو لوٹا دینا ہے، میرے گھر میں تو نے کچھ نہیں چھوڑنا۔ تو ابو ہاشم کہتے ہیں کہ جب وہ شوہر اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا تھا تو میری ہنسی نکل گئی۔ تو اس کے شوہر نے پوچھا کہ تم ہنس کیوں رہے ہو؟ تو میں نے کہا اللہ کی عجب شان ہے، یہاں پر جو معاملہ دیکھ رہا ہوں اس سے پہلے جو مجھ سے معاملہ ہوا وہ اس کے الٹ ہوا تھا۔ وہاں پر عورت بخیل تھی اور یہاں پر مرد بخیل ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی سخی کی کہ جو پیچھے تم خیمہ چھوڑ کر آئے ہو وہ عورت اسی کی بہن ہے۔ تو ابو ہاشم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اگر اس کی بہن بخیل تھی تو اس کا بھائی بھی بخیل ہے۔ تو بخیلی درخت کے مانند ہوتی ہے، جیسا درخت ہوتا ہے پھل بھی ایسے ہی نکلتے ہیں۔ اگر ماں باپ بخیل ہوں تو اس کی اولاد بھی بخیل ہی پیدا ہوتی ہے اور وہ بھی بخیلی کرتی ہے۔ اور اسلام نے ہمیں بخل کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ رب الجلال نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب الجلال نے بخیلوں کی مذمت فرمائی ہے اور فرمایا ہے وہ جو مال جمع کرتے ہیں، غریبوں کو، مسافروں کو نہیں کھلاتے تو قیامت کے روز وہی مال ان کے گلے کا توق بن جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ، حضرت زبیر کا مال میرے گھر میں پڑا ہوا ہے، کیا میں غریبوں پر خرچ کروں؟
تو نبی پاک نے فرمایا اے اسماء، اگر چاہتی ہو کہ تمہارے پاس مال آتا رہے تو پھر جو تمہارے پاس مال ہے وہ تو غریبوں کو دیتی رہے، ان پر احسان کرتی رہے، ان پر صدقہ کرتی رہو، تو اللہ رب ذوالجلال تمہارے گھر کے اندر برکتیں پیدا فرما دے گا۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے عائشہ، غریبوں کو، مسافروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو صدقہ دیا کرو، ان کو کھلایا پلایا کرو، اس لیے کہ جو ہاتھ کو کشادہ رکھتا ہے اللہ رب ذوالجلال اس کی کشادگی کو بھی بڑھاتا ہے اور اس کے رزق کے اندر بھی فراوانی کرتا ہے، اور جو اپنے ہاتھ کو بند کر لیتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال بھی اپنے رزق کو روک دیتا ہے۔ اور بخیل کی ضد ہے سخی، یعنی سخی کی اسلام نے تعریف کی ہے اور بخیلی کی اسلام نے مذمت کی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جو اونٹ کی زکوٰۃ نہ دینے والا ہوگا تو اس شخص کو لٹا دیا جائے گا، اور جو اس کے اونٹ تھے دنیا میں وہ تر و تازہ ہو کر اٹھائے جائیں گے، تو پھر فرشتے ان اونٹوں کو ہانکیں گے تو وہ اس کے مالک کو رونتے ہوئے، چڑھتے ہوئے، کچلتے ہوئے، دوڑتے ہوئے جائیں گے، یوں کئی سو سال تک اس کے ساتھ معاملہ ہوتا رہے گا۔ پھر نبی پاک نے فرمایا جو شخص گائے رکھتا ہو اور گایوں کی زکوٰۃ نہ دیتا ہو تو قیامت کے روز وہ گائے خوب موٹی تازی کر کر اٹھائی جائیں گی اور وہ اپنے مالک کو سینگوں سے ماریں گی اور پیروں سے رونتی ہوئی جائیں گی۔ اسی طریقے سے جو شخص بکریاں رکھتا ہے اس کو بکریاں سینگ ماریں گی، اور حضور نے فرمایا اگر دنیا کے اندر کسی بکری کا سینگ نہیں بھی تھا تو اللہ رب ذوالجلال قیامت کے روز اس بکری کو بھی سینگوں والی کر کر اٹھائے گا تو وہ بھی اپنے مالک کو مارے گی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں عورتوں کی کثرت دیکھتا ہوں، کس وجہ سے دیکھتا ہوں؟ اس لیے کہ وہ صدقہ و خیرات نہیں کرتی، بخیلی کرتی ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر یا عصر کی نماز پڑھا رہے تھے تو آپ نے کوئی چیز پکڑنے کی کوشش کی اور پھر کچھ دیر کے بعد پیچھے ہٹنے لگے، تو صحابہ نے جب یہ عمل دیکھا تو خلاف معمول لگا، تو حضرت ابی بن کعب نے عرض کی یا رسول اللہ، آج آپ نے نماز پڑھانے کے بعد ایک خلاف معمول کام کیا، آپ اس کی وجہ بتائیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے مجھے جنت کا دیدار کرایا گیا تو اس میں انگور کے خوشے لٹک رہے تھے، میں نے چاہا کہ میں ان کو توڑ لوں، اور اگر وہ میں دنیا میں لے کر آیا جاتا تو تم قیامت تک اس کو کھاتے رہتے لیکن وہ ختم نہ ہوتا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے بعد مجھے دوزخ دکھائی گئی تو میں کچھ پیچھے ہٹا اور میں نے دوزخ کے اندر بہت سے مرد دیکھے کہ جو دنیا کے اندر بخیلی کیا کرتے تھے، اور بہت سی عورتیں دیکھیں جو دنیا کے اندر بخیلی کیا کرتی تھیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے ان سب کو جہنم کے اندر پھینک دیا۔ تو اس لیے ہمیشہ خود بھی سخی رہیں اور اپنی اولاد کے سامنے بھی سخاوت کیا کریں تاکہ ان کے اندر بھی سخاوت کے اثر پیدا ہو اور وہ بھی بڑے ہو کر سخی بنے، بخیل نہ بنے، اس لیے کہ بخیل کو اللہ رب ذوالجلال پسند نہیں کرتا اور سخی کو اللہ رب ذوالجلال پسند فرماتا ہے۔